بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اینڈ پیرنٹس۔ ہم اسلامیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم قرآن مجید کے تعارف پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 سبق اس اسلام کو اور اسلامیات کو سمجھنے کے لیے ہو چکے ہیں۔ یہ سبق نمبر 4 ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی عالمگیریت، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ قرآن مجید کی عالمگیریت پر ہم بات کرتے ہیں۔ عالمگیریت سے کیا مراد ہے؟ یعنی عالمگیریت کسے کہتے ہیں؟ عالم سے مراد پوری دنیا ہے، اور عالمگیریت سے مراد پوری دنیا پر اثر انداز ہونا ہے۔ عالمگیریت کو انگلش میں گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ آج کل یہ لفظ بہت عام ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح اکٹھی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے لوگ قریب آ گئے ہیں۔ اس عمل کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ پوری دنیا کے آپس کے تعلقات بہت قریب ہیں، اور وہ معاملات اور وہ افعال و اقوال جو پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں عالمگیر تصورات، خیالات، واقعات و حالات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی عالمگیریت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی عالمگیریت ہے، گلوبلائزیشن ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی عالمگیریت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے یہ خطاب کرتا ہے۔ قرآن پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، پوری دنیا پر اس کا اثر و نفوذ ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر پوری دنیا کے انسانوں پر ہے، اور پوری دنیا کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ بھیجا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک عالمگیر حیثیت ہے، اور اس میں عالمگیریت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی عالمگیریت کے دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1، قرآن پاک کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ اس میں کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے لیے اس کی جو تعلیمات ہیں وہ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بلا امتیاز رنگ و نسل یا قوم و ملک یہ تعلیمات ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ کسی خاص علاقے، کسی خاص رنگ، کسی خاص نسل، کسی خاص قبیلے، کسی خاص ملک اور کسی خاص وقت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن جو ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں پیغامات موجود ہیں، اس میں رشد و ہدایت کے وہ تمام سامان موجود ہیں جو پوری دنیا کو درکار ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں عالمگیریت کا عنصر پایا جاتا ہے، عالمگیریت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن پاک جب بات کرتا ہے، قرآن پاک جب مخاطب کرتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ناس کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر دنیا بھر کے انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو بھی پکارا گیا ہے، لیکن یا ایھا الناس کہہ کر بھی پوری دنیا کے انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے گروہ، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان،
اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں جو سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیکی میں سب سے اچھا ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان اس کے مخاطبین ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ خطاب کرتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر عالمگیریت ہے۔ قرآن پاک سے پہلے کی الہامی کتابیں، قرآن پاک سے قبل جو الہامی کتابیں بھیجی گئی تھیں وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کے لیے تھی، یعنی کسی خاص علاقے کے لیے تھی، کسی خاص قوم کے لیے تھی۔ جو پیغمبر آتے تھے وہ بھی کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے۔ جیسے اس سے پہلے الہامی کتب جو ہیں وہ زبور ہے، توراۃ ہے اور انجیل ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے لیے، جبکہ توراۃ اور انجیل بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی، مگر قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا، پوری دنیا کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل کیا گیا۔ اور یہ خصوصیت ایک عالمگیر کتاب کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر عالمگیریت ہے۔ قرآن مجید وقت کی قید سے آزاد ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیمات زمانے اور وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اس کی تعلیمات ماضی کے انسانوں کے لیے بھی تھی، آج کے جدید دور کے انسانوں کے لیے بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ تو ایک عالمگیر کتاب ہونے کی حیثیت سے یہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ وقت کے گزرتے ہوئے حالات، گزرتے ہوئے تقاضے، بدلتے ہوئے تقاضے، بدلتے ہوئے حالات، نئی نئی ایجادات، نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئے نئے فلسفہ زندگی دنیا میں آتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن قرآن ان سب حادثات سے مبرہ ہے، اس پر زمانے کی گرد نہیں پڑتی۔ یہ وہ ماضی میں بھی تر و تازہ تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح اس کا کلام جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا۔ ہر دور کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میرے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ایک عالمگیر کتاب کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں پوری دنیا کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے۔ قرآن مجید صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے، اس میں مسائل کا حل ہے، اس میں پرابلم کے سلوشن دیے گئے ہیں، اس میں مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے، صرف تھیوری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات قابل عمل ہیں، پریکٹیکل ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ قابل عمل ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل یہ کتاب پیش کرتی ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں بڑے بڑے مسائل کا جو ہے وہ حل پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک عالمگیر کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر نبی، قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل ہوا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ پیغمبر بھی عالمگیر ہیں، ان کی تعلیمات بھی عالمگیر ہیں، ان کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ آپ کو سارے زمانوں، ساری اقوام اور ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ نبی بھی عالمگیر ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی عالمگیر۔ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے، کسی مخصوص قوم کے لیے آئے، کسی مخصوص نسل کے لیے آئے، اور وہ صرف انہی کو تعلیمات دیتے رہے، لیکن نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کی حیثیت عالمگیر ہے۔ پوری دنیا میں ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی یہ پیغمبر اور ان کی تعلیمات ہمیشہ لوگوں کی
رہنمائی کرتی رہیں گی اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گی، تو پیغمبر بھی عالمگیر اور ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن حکیم وہ بھی عالمگیر ہے۔ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تعلیمات زمانے کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہیں۔ قرآن کی یہ تعلیمات قیامت تک کے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہیں، اسی لیے اس میں عالمگیریت کی خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے نئے آلات آئیں گے، نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، نئے نئے فلسفے آئیں گے، نئی نئی سوچیں اور نئے نئے جو ہیں وہ اصول و ضوابط اور طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں اور فیوچر میں بھی ہوں گی، لیکن قرآن ہر دور میں قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، اور یہ اس کی ایک عالمگیر ہونے کی خوبی ہے۔ قرآن مجید کا ہر زمانے میں ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ آج دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے انسان اسے سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کا تمام عالمی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہو، اس لیے یہ کتاب عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس طرح ہر زبان بولنے والے پر اس کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان جو ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں اور اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، کیونکہ ہر علاقے اور ہر ملک کی اور ہر نسل کی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ آخری ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے جتنی الہامی کتابیں تھیں وہ ختم ہو گئی، وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، تو قرآن آخری کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہ نازل کی گئی نہ نازل کی جائے گی، اس لیے یہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی اور ان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی رہے گی، اور یہ خوبی صرف ایک عالمگیر کتاب میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ آخری الہامی کتاب ہے، قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب موجود ہے، موجود رہے گی، اور ہر زمانے کے لوگوں کی یہ رہنمائی کرنے کے لیے یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہ نازل ہوئی ہے نہ نازل ہوگی، اس لیے یہ واحد عالمگیر کتاب ہے، اور اس کے اندر پورے عالم کو متاثر کرنے کی دلائل جو ہیں پورے عالم کو متاثر کرنے کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، یعنی ہم نے قرآن کے عالمگیر ہونے اور عالمگیریت گلوبلائزیشن کے بارے میں سمجھا، اور قرآن پاک کو ہم نے کہا کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس میں پورے عالم، پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل موجود ہے، جو تر و تازہ ہے، جس کی تعلیمات وقت کی گرد کے نیچے چھپ نہیں جاتی اور نہ ہی وہ ضائع ہوئی ہیں۔ قرآن اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے سبق کو غور سے سنا اور اس میں دلچسپی لی۔ یہ چینل تعلیم منزل ہے، اور اس میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، وہ صرف سیکھنے اور سکھانے کی ہیں۔ اس میں اسلام اور اسلامیات بھی ہے، اس میں دین اور دینیات بھی ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس اور شہریت بھی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں فزکس کیمسٹری بھی ہے، اس میں بائیو اور باٹنی زالوجی بھی ہے، اس میں مختلف شعبۂ زندگی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں اساتذہ کے لیے تربیت کا مواد بھی موجود ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن
کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔